بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت حرام کر دیے گئے ہیں۔ سورت کی شروع میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جن جانوروں کے حرام ہونے کا وعدہ سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تھا، اب ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ حرمت حرام کر دیے گئے ہیں علیکم تم پر المیتۃ مردار، کہ جو بھی جانور مر جائے وہ حرام ہے، والدم اور خون بھی حرام ہے۔ میتہ مردار میں سے مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، کیونکہ ان میں دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نہیں ہے، اور خون جگر اور تلی یعنی خون میں جگر اور تلی دونوں خون ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ اور جس پر پکارا جائے لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، یعنی ایسا جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ منخنقہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چاہے وہ رسی بندھے ہونے کی وجہ سے گلا گھٹ جائے یا کوئی اور اس کا گلا گھونٹ دے، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ موقوذہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کو چوٹ لگی ہو، چاہے وہ کسی لاٹھی سے لگ گئی ہو، کسی پتھر سے لگ گئی ہو۔ والمتردیۃ اور متردیہ اس کو کہا جاتا ہے جو اونچی جگہ سے گر کر مر جائے۔ والنطیحۃ اور نطیحہ کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ نطیحہ کیا ہے کہ اگر 2 جانور آپس میں جو سینگوں والے ہیں لڑتے ہیں اور سینگ لگنے کی وجہ سے ایک جانور ان میں سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ وما اکل السبع اور جسے کھا لے درندہ، یعنی جس جانور کو حلال جانور کو بھی درندہ مار دے وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، یعنی ان کیفیات میں بھی اگر تمہیں کوئی جانور ایسا مل جاتا ہے، چاہے وہ منخنقہ ہے، موقوذہ ہے، متردیہ ہے، اور آپ اس کو پا لیتے ہیں، اس میں جان ہے اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ان میں جان نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو شرعی ذبح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نحر بھی شرعی طریقہ ہے جو اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔ ذبح اور نحر حلق میں ہوتا ہے، البتہ اگر مجبوری ہو، مثلا جانور قابو نہیں آ رہا یا ایسی جگہ ہے جہاں پکڑ کر ذبح کرنا مشکل ہے، تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جہاں سے بھی ہو سکے تو اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، یعنی گردن کے حصے سے ہی۔ وما ذبح اور جسے ذبح کر دیا جائے علی النصب نصب پر، تھانوں پر۔ تھان کیا ہیں؟ مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو جگہیں مقرر کرتے انہیں نصب کہا جاتا تھا، کیونکہ عمومی طور پر وہاں کوئی نشانی، علامت، کوئی بت، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی قبر، کوئی اس طرح کی چیز ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ ان کے پاس اپنے جانور کو لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر ذبح کیا کرتے تھے، تو ایسی جگہوں کو استھان، تھان اور آستانہ کہا جاتا تھا۔ ایسے جانور بھی حرام ہیں، خواہ انہیں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے پھر بھی، کیونکہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے وما احل لغیر اللہ کے ضمن میں آ چکا ہے، مگر مزید تاکید کے لیے ان کو الگ بھی ذکر فرما دیا ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا
مقام پر اونٹ نہر کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے بوانا مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے استھانوں میں سے کوئی استھان تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں یا میلوں میں سے کوئی عید تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر مشرک لوگ یا جہاں بدعقیدہ لوگ کوئی جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو اس جگہ سے بھی ذبح کرنے سے وہاں پر بھی پرہیز کیا جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم قسمت کا حال معلوم کرو بالازلام، تیروں کے ذریعے سے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، یہ وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے حبل بت کے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی بت تھمائے ہوئے تھے، بلکہ لوگ اپنے ساتھ بھی قسمت آزمائی کے لیے تھیلے رکھ لیتے تھے، جیسا کہ سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ان تیروں سے فال نکالی تھی۔ ان میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا افعل، یعنی یہ کام کر لو، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام مت کرو، اور کچھ خالی ہوتے تھے۔ قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالا جاتا تھا بغیر دیکھے، جو حکم نکلتا اس پر عمل کیا جاتا، اور اگر خالی تیر نکلتا تو دوبارہ تیر نکالا جاتا۔ تو اس قسم کے تمام کام خواہ انہیں فال کا آ جائے یا کسی نجومی سے معلومات لی جائے، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ ناجائز ہیں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ کھلی نافرمانی ہے، اس لیے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے تم سے کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، کیونکہ اب تمہاری طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ تمہارے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور وہ اس چیز سے قطعی مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہارے دین کو نیچا دکھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دے دی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور کافر لوگ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت، اور میں نے مکمل کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، یعنی دین کی جو تکمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، یا جس بات پر میں راضی ہو گیا ہوں وہ ہے اسلام، دین اسلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم اس دن اس جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ فمن اضطر، پس جو مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، کسی حالت میں، یعنی اگر انسان پر یہ جانور تو سارے حرام کر دیے گئے ان کیفیات میں، لیکن اگر کوئی انسان ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ ہو، یا تو ان چیزوں کو کھائے یا پھر زندگی سے ہاتھ دھو لے، تو ایسی کیفیت میں جو کہا جائے گا فمن اضطر، تو ایسی کیفیت میں اس جانور میں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جان بچانا بہت ضروری ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کسی صورت میں مجبور کر دیا گیا، غیر متجانف، وہ مائل نہیں ہے، للاسم، گناہ کی طرف، یعنی وہ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کر رہا، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم، اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو بھوک کی وجہ سے مجبوراً اور لاچار آدمی کو اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھانا پڑ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور اسے جائز نہ سمجھے۔ دوسرا یہ کہ بقدر ضرورت کھائے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ معلوم ہوا کہ حرام کھانے کا تعلق بھوک اور حقیقی مجبوری سے ہے۔ زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اضطرار کا بہانہ بنا کر سود کھانا شروع کر دینا یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔